حضرت اویس کرنی۔ آج ہم اویس کرنی کی سٹوری سننے والے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلاۃ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہو، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کے ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے پر چلو کرنے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل پر نیو کو باقی آل پہ بیٹھے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کر کے اپنے آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ آج ریگولر بیس پہ ہم کوئی نہ کوئی اسٹوری سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیان سنتے ہیں۔ آج ہم سننے والے ہیں ایک اسٹوری آف حضرت اویس کرنی۔ آج ہم اویس کرنی کی اسٹوری سننے والے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر میں بھی لگی اپنی ویڈیو کو آپ لوگ اپنے چینل سبسکرائب اور سنتے ہیں اسٹوری۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلاۃ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہو، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔
صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ
کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی،
तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम व पता किसने बताया? मैंने अर्ज़ किया कि खुदा ने। मगर ए अवैस, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? इससे पहले ना मैंने तुम्हें देखा है ना तुमने मुझे। हज़रत अवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे उसने बताया है जिसके इल्म व खबर से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरे रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद कर लूँ। हज़रत अवैस करनी ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़ सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम को देखने की सआदत नसीब हुई है और तुम लोगों की तरह उनकी ज़बान से मैंने भी हुज़ूर की अहादीस सुनी हैं। लेकिन मैं अपने ऊपर ये दरवाज़ा खोलकर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे। मैंने दरख्वास्त की कि फिर कुरान हकीम की ही कुछ आयत सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़बान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अक़ीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और चीख मार कर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का ज़िक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। ये कहकर उन्होंने इन आयत की तलावत की। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन वल अज़ीज़ुर रहीम तक पढ़कर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाएं या दोज़ख में? इब्ने हयान आदम फोत हो गए, हवा फोत हो गई। इब्ने हयान नूह और इब्राहीम खलीलुल्लाह फोत हो गए। इब्ने हयान मूसा और दाऊद फोत हो गए। इब्ने हयान मोहम्मद रसूलुल्लाह फोत हो गए। अबू बकर सिद्दीक फोत हो गए। इब्ने हयान मेरे भाई उमर बिन खत्ताब फोत हो गए। और ये कहकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की। उस वक्त तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा थे, इसलिए मैंने कहा कि खुदा आप पर रहम करे, उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला तो अभी फोत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैंने कहा है अगर तुम इसको समझो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हैं, होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया कि हरम बिन हयान, मेरी वसीयत यह है कि किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो, अहलुल्लाह की सोहबत अख्तियार करो और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजते रहो। मैंने अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी, आइंदा किसी सात मौत से गाफिल न रहना। वापस जाकर अपनी कौम को भी नसीहत करना और डरना। खबरदार, जमात का साथ कभी न छोड़ना, वरना बेदीन हो जाओगे और क़यामत में आतिश दोज़ख का ईंधन बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने दुआ की कि इलाही, ये शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझसे मोहब्बत है और इसने तेरे ही लिए मुझसे मुलाकात की, इसलिए खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान जाऊँ और दारुल इस्लाम में मेरी इसकी मुलाकात हो। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, इसको क़नाअत अता कर, इसको अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार बना और उसको जज़ाए खैर दे। दुआ के बाद अवैस करनी ने मुझसे फरमाया कि ए हरम बिन हयान, अब मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आज के बाद मैं तुमको नहीं देखूँगा। मुझे शोहरत पसंद नहीं है, गोशाए खिलवत ही मेरा रफ़ीक है। आइंदा मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मुझे ढूंढने में तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा और तुम मुझे याद रखना। मेरे लिए दुआएं खैर करते रहना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कहकर वो एक सिमत को चले गए। उसके बाद मैंने उनको बहुत तलाश किया, लेकिन किसी से उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें उनको एक या दो बार ख्वाब में न देखूं। अल्लाह ताला अवैस करनी पर रहमत नाजिल फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। इसमें हमने हज़रत अवैस करनी के बारे में सुना, उनकी स्टोरी सुनी, जिसमें हमने उनकी लाइफ के बारे में सुना कि बचपन से ही लेके उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत में गुजारी और इबादत में गुजारी। कई रातें वो सोते नहीं थे और इबादत करते रहते थे और खाना तो बीच में याद नहीं रहते।
نہ سونا نہ کھانا. سو اللہ کی یاد میں ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہمارے نبی نے انہیں بولا کہ میری قوم کی مغفرت, میری امت کی مغفرت کی دعا بھی کرو. عباس کرنے سے بولا کہ ہمارے نبی نے ہر لمحہ اپنی امت کو یاد رکھا, ہر لمحہ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی دکھائی ہوئی راہ پہ چلیں, اپنی لائف سے گناہوں کو ختم کریں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو اور ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. آمین. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھا لگا. ویڈیو اچھا لائک کرنا, شیئر کرنا, بہت سارا سپورٹ کرنا, چینل کو سبسکرائب